حاضرین و سامعین، انشاءاللہ آج شعبان المعظم کی پہلی رات میں وہ مہینہ جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت دی، فرمایا یہ میرا مہینہ، یہ میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رجب یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان اپنے اعمال کا بیج بوتا ہے۔ رجب میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے اندر اس کھیتی کی رکھوالی کی جاتی ہے، اس کو ہر طرح سے سیراب کیا جاتا ہے۔ سیراب کرنے کے بعد فرمایا رمضان کھیتی حاصل پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں، اور جنہوں نے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں رجب المرجب میں نیکیوں کا بیج بویا، اور وہ اپنی ان نیکیوں کی رکھوالی کریں گے، دیکھ بھال کریں گے اس مہینے میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں ہم سب کا بجٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، شب برات۔ یہ وہ رات جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال میں کون اس دنیا میں رہے گا، کون اس دنیا سے چلا جائے گا، اس سال میں کس کو کتنا رزق ملے گا۔ رجب المرجب کی 15 شب کے اندر بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس لیے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے میں محمد روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کیونکہ آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، تمام صحابہ کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ اور صحابہ کرام جو مالدار صحابہ ہوا کرتے تھے وہ اس مہینے کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے تھے اس مہینے کے اندر۔ اس لیے ہمارے یہاں تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، کب رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے نیت یہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے، ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، حریص ہیں، حرص کرتے ہیں تاکہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ، جو گناہ گار ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے، سمیٹ سکے، ایک کے بدلے میں 70 ہیں۔ اسی لیے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا ان احادیث کو نہیں جانتے تھے؟ نہیں، ان کو تو پتہ تھا۔ انہیں کی مہربانی سے ہم سب تک یہ دین پہنچا ہے، تو پھر وہ رمضان کا انتظار کیوں نہیں کرتے تھے کہ 70 گنا بڑھ جائے کہ رمضان میں دیتے؟ نہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ شعبان کے اندر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیں تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو رمضان میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
وہ بھی اپنے رب کی یکسوئی کے ساتھ کیا کر سکے؟ عبادت کر سکے۔ اس لیے شعبان المعظم کے اندر صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ کیا کرتے تھے؟ زکوٰۃ نکال دیتے تھے اور زکوٰۃ نکالتے تھے۔ اب ایسی زکوٰۃ ہمارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صاحب ثروت لوگ جن کو رب نے استطاعت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کی نیتوں پہ کوئی شک کرے، نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے ہر کسی کی نیتوں کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر کچھ طرز عمل ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وہ طرز عمل تکلیف دہ کیا ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ دینی ہے، بھئی اعلان ہو گیا آج فلاں تاریخ کو فلاں صاحب اپنی فیکٹری کے اندر زکوٰۃ تقسیم کریں گے، منادی ہو گئی، اعلان ہو گئے، غریب مسکین لوگ پہنچ گئے، پتہ چلا بھی لینے لگ گئے۔ ویسے بھی حالات ایسے ہی ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، اس سال میں لگتا ہے جو پچھلے سال زکوٰۃ دینے والے تھے اس حکومت نے ان کو اب لینے والا بنا دیا۔ جو حالات چلے ہیں، حالات کس طرح سے کیا ہو جاتا ہے؟ اعلان ہو جاتا ہے فلاں صاحب آج زکوٰۃ تقسیم کریں۔ اب زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے تو کتنی کتنی بھائی؟ ہر بندے کو 100 روپے دیا جا رہا ہے، لائن میں لگے ہوئے 100 جی یہ لے کے جاتی ہے۔ صاحب نے جناب لائن لگی ہوئی ہے زکوٰۃ لینے والوں کی، صاحب زکوٰۃ مانگ رہے ہیں۔ اب جو لینے والا ہے، غور کیجیے، لینے والا زکوٰۃ حاصل کرنے والا اس در سے لے کر جاتا ہے، دوسرا در ڈھونڈتا ہے تاکہ اپنے بچوں کے لیے کم از کم ایک وقت کی روٹی کے تو پیسے مل جائیں۔ 100 روپے ملے، ایک بندے کے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، اب بتائیے 100 روپے میں گھر 5 افراد کی روٹی ملتی ہے؟ اب وہ محتاج رہا ویسے کا ویسا محتاج ہے، ایک در سے لے کر گیا، دوسرے در کی تلاش ہے کہ آج کوئی اور ایسا سخی ملے جو زکوٰۃ کا ایک اور 100 دے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے سکوں؟ ایک وقت کا کھانا لے سکوں۔ یہ تکلیف دے بات ہے۔ کیا فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنی زکوٰۃ کو احسان جتلا کر یا کسی کو تکلیف دے کر باطل مت کیا کرو۔ مگر یہاں تو لائن ہے، اس لیے کہ سارا دن جی شعبان کی 5 تاریخ کو فلاں صاحب نے سارا دن زکوٰۃ بڑھتی، ہم نیت کا شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر، مگر کم از کم ایک بندے کو اتنا تو اپنے زکوٰۃ جو زکوٰۃ دے رہا ہے سب سے پہلے، کیا وہ کسی پہ احسان کر رہا ہے؟ اس کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اس بات پر، اے مالک و مولا، اے خالق کائنات، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مال سے نوازا، اور یہ بھی تیرا احسان ہے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو نے ایسے لوگوں کو بھی مہیا کر دیا جس پر میں اپنا فرض ادا کر سکتا ہوں۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو سوچئے جتنا بڑا مالدار بیٹھا ہوا، اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ فرض ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مالک تیرا کرم ہے
تو نے مجھے مال سے نوازا اور یہ بھی تیرا کرم ہے، تو نے ایسے افراد مجھے مہیا کیے جن کو میں دے کر اپنا فرض ادا کر سکتا ہوں۔ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، فرض کی ادائیگی میں قربان جاؤ۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ اب غور کیجیے، اس وقت میں بھی قحط سالیاں پڑتی تھی، قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی۔ جب بارشیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے تو کھیتی باڑی نہیں ہو رہی۔ قرآن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اشعری قبیلہ تھا، اشعری قبیلہ، ان کے لوگ جب قحط سالی پڑ جاتی تھی، جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تھا، ہر کسی کے پاس عام طور پر مال ختم ہو جاتا تھا، ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام والسلام اس طریقے کو بیان بھی فرماتے اور آپ علیہ السلام والسلام ان کے اس عمل پر خوش بھی ہوتے۔ کیا طریقہ تھا؟ وہ سارے کے سارے اعلان کر دیتے اپنے قبیلے کے اندر، ایک جگہ پر کپڑا بچھا دیتے،